بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن میں پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم سے ترجمہ، تفسیر، خلاصہ تفسیر اور اس کے تحت جو اہم نکات ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ رب ذوالجلال قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ فرمایا کہ ہے کوئی جو قرض اللہ کو دے، ہے کوئی جو قرض اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آقا، میرے 2 باغ ہیں، اگر میں ان میں سے ایک صدقہ کر دوں تو کیا مجھے اس جیسا باغ جنت میں مل جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ تو عرض کیا کہ میرے ساتھ میری بیوی بھی ہے جو دحدہ ہیں، ان کو بھی اسی طرح کا باغ مل جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ بس آپ نے ان میں سے بہترین باغ جس کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، یعنی جس باغ کے اندر سب سے زیادہ پھل ہوتے تھے، اس باغ کو خیرات کر دیا۔ ان کے بال بچے اسی باغ میں رہتے تھے۔ آپ اس باغ پر پہنچے اور دروازے پر کھڑے ہو کر، اندر نہیں گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی زوجہ محترمہ کو آواز دی کہ اے ام الدحدہ یہاں سے نکل چلو، میں نے یہ باغ اپنے رب ذوالجلال کو بیچ دیا ہے، اب یہ باغ ہمارا نہ رہا۔ یہ کھڑے ہو کر جب آپ نے اپنی زوجہ کو آواز دی، اب اس پاک بیوی نے، نیکی کی کام میں مدد کرنے والی تھی نا وہ، تو اس پاک بیوی نے کہا کہ مبارک ہو تم نے تو بہترین گاہک کے ہاتھ بڑے ہی نفع کا سودا کیا ہے۔ اب آج کے زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو وہ آگے سے 10 باتیں سناتی، تمہیں پتہ نہیں تھا بال بچوں کا کیا ہوگا، تمہیں پتہ نہیں تھا، پیچھے ہمارا کوئی ہے بھی نہیں، کمانا بھی نہیں ہمارے پاس، یہی تو باغ تھا جس سے ہم اپنا کام چلاتے تھے، جس سے ہمارا روٹی روزی کا بندوبست ہوتا تھا، تو نے اٹھ کے یہی دے دیا۔ نہیں، وہ صحابیہ ہیں، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، وہ اللہ کی وہ پاکیزہ بندی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وہ ایسے نہیں ڈگری دے دی گئی اللہ نے اپنی راضی ہونے کی، وہ ان کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہوتی تھی، ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے کہا تم نے تو بہت ہی اچھا سودا کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له، یہ والی آیت مبارکہ ترجعون تک۔ پھر در منصور میں ہے فرمایا کہ اس میں 600 درخت تھے جو وہ باغ تھا، اور دوسری روایت میں ابن منظر اور ابن ابی حاتم اور بیہقی وغیرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب آیت کریمہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جب یہ نازل ہوئی جس میں خبر دی گئی کہ مسلمانوں کو صدقات کا جو صلہ ہے وہ صلہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملے گا، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے میرے مولا میری امت کو اور زیادہ عطا فرما، اور زیادہ دے، اور زیادہ عطا فرما۔ تو اب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جس میں بتایا گیا کہ اب 10 نہیں، 20 نہیں، 700 نہیں، اب فرمایا کہ بہت زیادہ بے حد و حساب رب کائنات کی طرف سے ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو پھر ایک اور جگہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا میری امت کو اور زیادہ عطا فرما۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت مبارکہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یہ دونوں آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو نیکی کرنے کے عوض میں یہ 10-20 نہیں بے حد و حساب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر اس آیت مقدسہ کا جو خلاصہ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ خلاصہ بھی بڑا پیارا ہے۔ فرمایا ہے مسلمانوں، جب گزشتہ واقعے سے تمہیں پتہ لگ گیا کہ فرار سے زندگی بڑھتی نہیں اور اقرار سے کوئی مرتا نہیں اور کوئی تدبیر موت کو ٹال نہیں سکتی، یعنی کوئی تدبیر سے موت ٹل نہیں سکتی، جہاد سے نہ گھبراؤ، اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ کفار سے لڑو۔ منہ سے سب کہتے ہیں کہ اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، منہ سے تو سب کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اللہ کو ایک جانو، اللہ کو سمیع جانو، اللہ کو بصیر جانو، کہ آپ کی ہر حرکات اور سکنات رب ذوالجلال کے علم میں ہیں۔ آپ کیا کہتے ہو، کیا سوچتے ہو، اس سب چیز کا علم رب ذوالجلال کو ہے۔ آپ کی کوئی حرکت، کوئی بات رب کائنات سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کیوں نہیں چھپی ہوئی؟ کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سمیع علیم ہے، تو اس رب ذوالجلال سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، تو پھر بات ہی ایسی کی جائے کہ جس کا دنیا میں بھی تمہیں فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، اور اللہ رب العالمین تم سے راضی بھی ہو جائے۔ بات ہی ایسی کرنی چاہیے۔ خیال رہے اگلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض دو۔ اب یہاں دیکھیے، مال کس کا؟ اللہ کا۔ بندے کس کے؟ اللہ کے۔ دیا بھی اللہ نے، رزق بھی اللہ کا، دینے والا اللہ، جس کو دیا وہ بھی بندے اللہ کے، تو ساری چیز اسی کی ہے۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ یہاں مجھے قرض دیا جائے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا، تو اسے ایک امید ہوتی ہے کہ اس قرض کا مجھے بدلہ ملے گا، یہ قرض ضائع نہیں ہے، یعنی یہ روپیہ جو ہے، یہ پیسہ جو ہے، جو بھی میں اس کے ساتھ یہ قرض اس کو دے رہا ہوں، یہ میرا لوٹ کر آئے گا، یہ واپس آئے گا، جتنا دے رہا ہوں اتنا ہی آئے گا، اس میں گھاٹا نہیں ہوگا۔ تو اب یہ اس کی امید ہوتی ہے۔ تو یہاں رب ذوالجلال نے جو فرمایا نا کہ قرض حسنہ دیا جائے، تو یہاں اس لیے فرمایا کہ جب بندہ یہاں دے گا تو رب کائنات اس سے قبر و حشر میں اس سے ڈبل نہیں، 700 گنا نہیں، بلکہ بے حد و حساب دے گا۔ تو اب دینے والا جب قرض دے گا تو دینے والا یعنی اللہ کی راہ میں جو دے گا، وہ دینے والا یہ سوچ کر دے گا کہ یہ میرا مال ضائع نہیں ہوگا۔ یہ مثلاً میں 10 روپے، 20 روپے، 10,000، 20,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں ہونا، کسی کو دکھاوے کے لیے نہ ہونا، کسی کی سے واہ لینے کے لیے نہ ہونا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دینا۔ اب اللہ کی راہ کیا ہے؟
مختلف اس میں پیرائے ہیں۔ مساجد کی تعمیرات کرنا اللہ کی راہ ہے، علم دین کے درس جہاں پر ہوتے ہیں ان کی تعمیرات، مدارس کی تعمیرات کرنا یہ اللہ کی راہ ہے، مسافر خانہ بنانا یہ اللہ کی راہ ہے، یتیم خانے بنانا یہ اللہ کی راہ ہے، یتیموں کے لیے گھر بنانا یہ اللہ کی راہ ہے، مساکین کے لیے گھر بنا کے دینا یہ اللہ کی راہ ہے، نیکی کی دعوت میں کافروں میں سفر کرنے والوں کی مدد کرنا یہ اللہ کی راہ ہے۔ تو اللہ کے دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ اللہ کی راہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جب بندہ خرچ کرے گا تو اسے بے حد و حساب ملے گا۔ جب اسے قبر و حشر میں یہ ملے گا نا تو یہ اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش میں زندگی کی ساری کمائی ہی اللہ کی راہ میں دے دی ہوتی۔ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی بہت نوازے گا۔ اب اس آیت سے چند جو ہمیں نکات ملے ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکام الہی اپنی رائے سے بدلتے نہیں ہیں، ہاں دعا کر کے رب سے بدلوا لیتے ہیں، جیسا کہ اس آیت کے دوسرے شان نزول سے آپ کو معلوم ہوا۔ پہلے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا تھا، فرمایا تھا نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے اس نیکی پر 10 ملیں گے، فلہ عشر امثالھا، اس کی مثل 10 ملیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے مولا میری امت کو اس سے زیادہ دے، تو پھر رب کائنات کی طرف سے 700 گنا کا ارشاد ہوا۔ پھر رب کے محبوب نے دعا کی میرے مولا اس میں اور برکت فرما، اور اضافہ فرما، اور عطا فرما۔ پھر رب ذوالجلال کی طرف سے مزید عطا ہوا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حد و حساب رب کائنات کی طرف سے عطا کرنے کا فرمایا۔ ایک یہاں پر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ غنی شاکر سے فقیر صابر افضل ہے۔ جو غنی شاکر ہوتا ہے، مثلا جو اغنیاء ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر کرتے ہیں، فرمایا اس سے افضل وہ فقیر ہے جو اپنے فقر پر اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتا ہے، وہ کسی کے سامنے شکوے شکایات نہیں کرتا، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے، تو فرمایا کہ یہ اس شکر کرنے والے غنی سے افضل ہے۔ رب نے خود فرمایا نا فقراء کے لیے اغنیاء سے قرض طلب کرو، فقیری تو قرض طلب کریں گے، اور پھر اس فقیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غنی کو اتنا بڑا مقام دیا کہ یہ تیری نیکی کا ایک ذریعہ بنا، یہ اگر نہ ہوتا، فقیر نہ ہوتا تو یہ کس کو دیتا؟ تو فرمایا کہ یہ اس کا رتبہ ہے کہ جس کے رتبے کی وجہ سے رب کائنات نے تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمایا۔ یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بار اغنیاء نے فقراء سے کہا ہم خدا کے بہت بڑے پیارے ہیں، اس نے ہم سے قرض طلب فرمایا، تو فقیر نے کہا کہ بھائی جان اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، بلکہ ہم اس کے محبوب ہیں کہ قرض غیروں سے بھی لیا جاتا ہے، مگر اپنوں کے لیے جو قرض ہے وہ غیروں سے، مثلا مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنے نمازیوں سے لوں گا، میں دوسروں سے لوں گا بلا تمثیل۔ تو فرمایا کہ بھئی یہاں پر جو قرض لیا جاتا ہے نا وہ غیروں سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن جو قرض لیا جاتا ہے وہ کس کے لیے لیا جاتا ہے؟ یا بیٹے کے لیے، یا بیٹی کے لیے، یا چاچا کے لیے، یا نانوں کے لیے، یا دادوں کے لیے، تو اپنوں کے لیے قرض لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات ظاہری پائی تو آپ پر ایک یہودی کی طرف سے کچھ قرض تھے جو آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے لیے ہوئے تھے۔ غور کر لو کہ کس سے لیے اور کس کے لیے لیے۔ یہ روح البیان نے نقطہ بیان کیا کہ یہاں پر جو غیر کی ہم نے مثال دی نا، تو اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا، تو یہودی اپنا تو نہیں ہے نا، تو اس سے بھی قرض لیا جا سکتا ہے، تو غیر سے بھی قرض لیا جا سکتا ہے، لیکن لیا کس کے لیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تو اپنوں کے لیے قرض لیا جاتا ہے۔ تو فقیر نے کہا کہ دیکھو ہم اللہ کے ہیں کہ اللہ نے
اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آپ سے قرض لینے کا فرمایا، تو یہاں پر ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے، اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو دولت دی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے دیا ہے، اور میرا دل بھی ایسا کر دے کہ میں تیری راہ میں لٹانے والا بن جاؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیان کیا کہ قرض حسن کا بدلہ ملے گا نہ کہ خبیث مال کا۔ جو قرض حسن ہے اس کا بدلہ ملے گا، جو قرض خبیث قرض ہے، مثلا وہ قرض کہ جس پر سود ہوتا ہے کہ آج ہم نے 10,000 دیے تو اس کی جگہ تم نے 11,000 مجھے واپس کرنے، یہ سود ہے۔ تو یہ سود والا قرض جو دیا جاتا ہے اس پر کچھ بھی نہیں ملے گا، اس پہ بلکہ الٹا تو عذاب ہوگا، اس کے بدلے تو جہنم کا ایندھن بندہ بنے گا کہ یہاں پر اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو جو قرض حسنہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها جو کہا گیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو فرمایا گیا تو قرضا حسنا فرمایا، حسنا کہ قرض حسنہ پہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ دینے والے میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، بغیر اخلاص کے اگر دے دیا تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، مال حلال خرچ کرنا چاہیے، اس کے بدلے میں جلدی نہ کرو۔ قرض حسن وہ کہلاتا ہے جس کا مقروض پر تقاضا نہ ہو، جس کو آپ نے دیا ہے نا، قرض حسن کہتے بھی کسے ہیں یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ قرض حسن اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے دے دیا اب تقاضا نہ کرو، اب آج دے دیا اور کل ہی سے تقاضا کرنا شروع کر دو، نہیں، قرض حسن ہے ہی وہ، آپ نے دے دیا اب آپ بے فکر ہو کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے دیا نا، اب جب اس کے پاس بنے گا وہ آپ کو دے دے گا۔ لیکن لینے والا بھی خوف خدا والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ لے کے بس بھاگ جائے، وہ نمبر ہی بند کر دے، سم ہی چینج کر دے، علاقہ ہی چھوڑ دے، تو یہ 1 روپیہ بھی کسی کا کوئی لے کر دبا لے گا نا تو 7 زمینیں اس پر توک بنا کر اس پر ڈال دی جائیں گی، تب بھی اس کی رہائی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بڑی وعیدیں ہیں جو قرض لے کر بھاگ جاتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ قرض لینے والے جو قرض لے کر دبا دیتے ہیں، قرض لے کر ڈھیٹ پن کرتے ہوئے اسے قرض دیتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے کبھی معافی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو قرض دینے والے کو تو اس نے یہاں صبر کیا تو وہ بہت زیادہ اسے وہاں پر ثواب ملے گا، لیکن جو دبا گیا، بھاگ گیا، آج تو بھاگ جائے گا، ایک دن مرنا تو ہے نا، اس نے مرنے کے بعد پھر ایک دن جب محشر بپا ہوگا نا، وہاں ایک لمحے کا وہاں حساب ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ آج میں نے کھاتا پھاڑ دیا، آج میرا کھاتا صفا کر دیا، میں نے بس ڈیلیٹ کر دیا، ریموو کر دیا، اب نہ مجھے یاد نہ اس کو یاد۔ ٹھیک ہے، یہاں تجھے بھی یاد نہیں، اس کو بھی یاد نہیں، کھانے کے بعد تو یاد رہتا ہی نہیں، لیکن کل ایک بات کا، ایک جو سانس آپ نے گزاری ہے نا، اس ایک سانس کا حساب ہوگا، کہاں گزاری، کیسے گزاری، کس طرح گزاری، اس ہر چیز کا وہاں حساب ہوگا، کہاں سے لیے، کس طرح لیے، کہاں خرچ کیے، اس ایک پائی کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ میرے مولا پہلے تو مجھے نوبت ہی نہ دے کہ میں قرض لینے والا بنوں، اور اگر قرض مل گیا اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے، میرے مولا جلد اس قرض سے خلاصی کا کوئی باعث بنا دے۔ اگلی آیت مقدسہ ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی له وابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان كتب علیکم القتال والا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ یہ آیت مقدسہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب اپنے ایک پیغمبر سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے جاؤ اور جا کر ایک بادشاہ لے کر آؤ، یا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو، ہم خدا کی راہ میں لڑیں گے۔
تو فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ جاؤ گے، تو کیا تم پھر نہ جاؤ گے؟ بولے کہ کیا ہوا، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر ان پر جب جہاد فرض کیا منہ پھیر گئے ان میں سے مگر تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیری خلاصہ جو ہے، اس خلاصے کا علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں کچھ یوں لکھا کہ خلاصہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، کیا آپ نے بنی اسرائیل کی وہ جماعت نہ دیکھی؟ اب حضور کب تشریف لائے؟ حضور لائے تشریف موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کئی سینکڑوں سال بعد۔ ان کی جو وہ قوم جس کا حضور سے اللہ تذکرہ کر رہا ہے وہ کئی سال سے 100 سال پہلے گزر چکی ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا لم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، آپ نے نہ دیکھا اس بنی اسرائیل کی قوم کو؟ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے علم غیب کو یہاں بیان کر دیا کہ حضور تو بعد میں تشریف لائے، تو اللہ تو فرماتا ہے کیا نہ دیکھا؟ تو حضور اس وقت بھی دیکھنے والے تھے۔ بہرحال فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصے بعد پیدا ہوئی، جبکہ انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے عرض کیا ہمارے واسطے آپ کوئی بادشاہ مقرر کریں جس کے سائے میں ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، جہاد کریں، کفار سے لڑیں گے۔ اور جو وہ پیغمبر تھے انہوں نے فرمایا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم تو بھاگ جاؤ گے، تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تم تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، تو تم جہاد نہیں کرو گے، اور خوب سوچ سمجھ لو، میں بادشاہ تو مقرر کر دوں گا اور اللہ سے جہاد لے لوں گا، لیکن ایسا نہ ہو تم بھاگ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم بھاگنے والے ہیں کیا؟ ہمارے بچے ان لوگوں نے چھین لیے ہیں، ہماری عورتیں ان لوگوں نے چھین لی ہیں، ہمیں اپنے ملک سے ان لوگوں نے نکال دیا ہے، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے بیویوں کو انہوں نے قید کر لیا ہے، تو ہم ان سے ضرور جہاد کریں گے۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں، جو وہ نبی علیہ السلام تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی میرے مولا جہاد فرض کر دے، تو اللہ رب العالمین نے جہاد کو فرض کیا۔ پھر جیسا ہی جہاد فرض ہوا تو یوں ان لوگوں نے اس طرح وعدہ خلافی کی کہ سارے کے سارے بھاگ گئے، کچھ چند جو مخلصین کی جماعت تھی، مخلصین قسم کے لوگ تھے، وہ باقی رہے۔ تو اس طرح ان اسرائیلیوں نے موقع پایا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اصل واقعہ کس طرح ہے، اب واقعے کی طرف آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے بعد حضرت کالب ابن لقنا، ان کے بعد حضرت حزقیل جو خلیفہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، یہ حضرات اپنے اپنے زمانوں میں توراۃ شریف کے احکامات جاری فرماتے رہے اور یہود کی اصلاح کرتے رہے۔ حزقیل ابن یوزی علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا حال بہت خراب ہو گیا، انہوں نے کھلم کھلا بت پرستی شروع کر دی۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے، جو ابن ہارون علیہ السلام ہیں، وہ مبعوث ہوئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ جان کی مدد کی، کچھ اصلاح کی، مگر ان کے بعد پھر بنی اسرائیل کا حال خراب ہو گیا۔ تب حضرت یسع علیہ السلام یہ تشریف لائے، انہوں نے توریت کے احکام جاری فرمائے۔ خیال رہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک نسل میں تو خلافت اور سلطنت تھی، اور دوسری میں نبوت، یعنی آل ابن یعقوب میں نبوت اور آل یہود ابن یعقوب میں سلطنت رہی۔ اور یہ یسع علیہ السلام جو ہیں، یہ ان کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، جس کا انجام یہ ہوا کہ ان سے سلطنت بھی چھین لی گئی اور انبیاء کی آمد بھی بند ہو گئی، اور ان پر فرعون کی طرح جالوت بادشاہ مسلط کر دیا گیا، یہ جو کہ مملیک ابن عاد کی اولاد سے تھا۔
اور ایک نہایت ہی ظالم جابر یہ بادشاہ تھا، اور قوم عمالقہ نے قبطیوں کی طرح بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے اور ان کے شہر چھین لیے، ان کے آدمی گرفتار کر لیے، ان کی جو بچیاں تھیں ان کو قید کر لیا، ان کو لونڈیاں بنا لیا۔ تو اس طرح ان لوگوں نے بہت زیادہ سختیاں شروع کر دی۔ یہ جالوتی لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے کنارے پر رہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں اس وقت خاندان نبوت سے صرف ایک جو عورت تھی وہ بچی ہوئی تھی، جو اس وقت حاملہ بھی تھی، امید سے تھی۔ بنی اسرائیل دعا کرتے تھے کہ خدا بند قدوس ان جو عورت ہیں ان کے بطن سے کوئی نبی پیدا فرما جن سے ہمارا بگڑا ہوا حال سنبھل جائے۔ اللہ 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 اللہ